كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ اے رسول، یہ لوگ اسلام لا کر آپ پر احسان جتاتے ہیں، کہیے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت توفیق دی، اگر تم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو۔ آئیے اس آیت کے نکات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، بعض مسلمان جیسے قبیلہ بنی اسد نے جب اسلام قبول کیا تو وہ اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک احسان سمجھتے اور کہتے تھے، ہم نے باہوں کو پھیلا کر اسلام قبول کیا، تمہیں ہمارا احسان ماننا چاہیے۔ اس آیت نے انہیں اس کام سے روکا۔ نمبر 2، اس آیت میں پروردگار نے نعمت ایمان کو اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کو اور سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں کمزوروں کو زمین کا وارث بنانے کو خدا کا بندوں پر احسان بتایا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے اہم نعمت الہی ہدایت، معصوم ہستیوں کی رہبری اور حکومت حق کا نفاذ ہے۔ ان دو نقطوں کے بعد اب آئیے آیت کے پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی ہدایت اور اسلام قبول کرنا پروردگار کی ایک بڑی نعمت ہے اور اس کی جانب سے ہم پر احسان ہے، بل اللہ یمن۔ نمبر 2، پروردگار عالم کو ہماری اسلام، ایمان اور عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لا تمنوا علی اسلامکم۔ نمبر 3، سچے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ خدا نے اس پر احسان کیا ہے، نہ کہ اس نے خدا پر۔ لا تمنوا بل اللہ یمن ان کنتم صادقین۔ سچا مسلمان خود کو خدا کا قرضدار سمجھتا ہے۔ نمبر 4، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتانا حقیقت میں خدا پر احسان جتانا ہے۔ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو اس طرح جواب دیا کہ وہ پیغمبر پر احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان پر احسان کیا گیا ہے۔ یمنون علیک بل اللہ یمن۔ نمبر 5، اسلام قبول کر کے تم احسان جتا رہے ہو، یمنون علیک ان اسلموا، حالانکہ پروردگار عالم نے ایمان کے اس مرحلے تک تمہاری ہدایت کی ہے، ہداکم للایمان۔ نمبر 6، انسانی کمال کا آخری درجہ ایمان ہے، ہداکم للایمان، نہ کہ اسلام کا دکھاوا کرنا، چونکہ منافقین بھی بظاہر یہی کرتے ہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ وہ سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے۔ آئیے اس سورے کی آخری آیت کے پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ پہلا پیغام، زمین و آسمان میں بہت سے ایسے راز چھپے ہیں جو ابھی بھی پوشیدہ ہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ دوسرا پیغام، کبھی کبھی انسان کی خواہشیں زمین و آسمان کے غیب سے بھی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں، چونکہ آسمان کے لیے لفظ یعلم کا ذکر ہوا ہے اور انسان کے اعمال کے سلسلے میں لفظ بصیر استعمال ہوا ہے۔ تیسرا پیغام، توحید مداری میں عمل کی قیمت تظاہر، احسان اور نعروں پر نہیں ہے بلکہ سچے اور دلی اخلاص پر ہے، جس کا علم مخصوص پروردگار ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، وہ پروردگار جو غیب و پنہان کی تمام باتوں کو جانتا ہے، وہ کیسے ہمارے اندرونی ایمان سے واقف نہ ہو۔ چوتھا پیغام، اگر انسان خدا کا علم اور بصیرت ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنی گفتار اور کردار میں بھی زیادہ غور و فکر کرے گا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ چھپے کیمرے سے ہماری ویڈیو بنائی جا رہی ہے
یا ہماری آواز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے بولنے اور عمل میں زیادہ غور و فکر کرنے لگیں گے۔ 5واں پیغام، پروردگار عالم کا علم اس کی بصیرت کے ہمراہ ہے۔ اس کا علم مختصر، سطحی، ایک طرفہ اور قابل شک و شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم واللہ بصیر۔